بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا تھا، جن میں سب سے بڑی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ سیدہ زینب کب پیدا ہوئیں اس متعلق مورخین خاموش ہیں، تاہم تاریخی کتب میں بیان واقعات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت سیدہ زینب کی عمر 10 سے 13 سال کے درمیان تھی۔ آپ کی شادی اپنے خالزاد یعنی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے یعنی سیدہ خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے ابوالعاص بن ربیع سے ہجرت سے کافی عرصے قبل ہو گئی تھی۔ ان ابوالعاص بن ربیع کا نام قاسم تھا، لیکن یہ اپنی کنیت ابوالعاص سے زیادہ مشہور تھے اور خاندان بنو ابی شمس سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے زمانے میں قریش کے بڑے مالدار تاجروں میں سے ایک تھے۔ سیدہ زینب کو دین کی راہ میں پہنچنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل مواقع پر قلبی رنج پہنچا، مگر سیدہ زینب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوالعاص بن ربیع کی ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچی، بلکہ مختلف مواقع پر ابوالعاص بن ربیع نے حق دامادی ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ بعثت کے وقت سیدہ زینب ایمان لائیں تو سیدنا ابوالعاص بن ربیع اس شرف سے محروم رہے، مگر اس شرف سے محرومی کے باوجود آپ نے ہمیشہ سیدہ زینب سے نہایت اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ شیب بنی ہاشم میں محصوری کے زمانے میں آپ بالانتظام اونٹ پر خرما، ستو اور گیہوں لاد کر شیب میں پہنچاتے رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے زبردستی کرنے پر مکہ میں رہنے والے بہت سے ایسے افراد بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکل گئے جو قصداً ایسا نہ چاہتے تھے۔ ان میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب اور داماد ابوالعاص بن ربیع کا نام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں میں سے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے شامل جنگ ہونے کے سبب سیدنا عباس کی طرح سیدنا ابوالعاص بن ربیع بھی گرفتار ہو کر آئے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو سیدہ زینب نے مکہ سے اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کا جہیز میں دیے ہار فدیے کے طور پہ بھیجا کہ اس ہار کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوالعاص بن ربیع کو رہا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محبوب ترین بیوی اور محبوب بیٹی کا زیور دیکھا تو جس میں اطہر پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ابوالعاص کو بغیر فدیے کے رہا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے عہد لیا کہ وہ مکہ جا کر سیدہ زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج دیں گے۔ سیدنا ابوالعاص بن ربیع نے ایفائے عہد کیا اور سیدہ زینب کو اپنے لخت جگر سیدنا علی بن ابی العاص اور اپنی بیٹی سیدنا امامہ بنت ابی العاص کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے کہ ہمراہ مدینہ کے لیے رخصت کر دیا۔ دوستو، سیدہ زینب کے سفر مدینہ کی کہانی کی طرف بڑھنے سے قبل ہم آپ کو ایک اور دلچسپ قصہ سناتے ہیں جو کہ ثابت کرتا ہے کہ قریش کے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی کس قدر غیرت و حمیت رکھتے تھے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کی تیاری شروع کی تو سردار مکہ سیدنا ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، جن کو جنگ بدر میں اپنے باپ، بھائی اور چچا کی ہلاکت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا اور اسی غم میں وہ قریش کی محافل میں جاتی اور مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑکاتی تھی۔ انہیں یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب اپنے والد کے پاس مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں، تو باوجود ہزار دشمنی کے وہ سیدہ زینب سے ملاقات کرنے ان کے گھر آئیں اور ان سے کہا، اے بنت محمد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ اگر سفری ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہاری تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں، لہذا تمہیں مجھ سے شرمانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کے معاملات الگ ہیں اور ہم عورتوں کے معاملات الگ۔ سیدہ زینب ہند کی اس فرق دلانہ پیشکش سے بڑی خوش ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہند بنت عتبہ نے ایسا کرنے کے لیے یہ باتیں مجھ سے کی تھی۔ خیر، اب ہم واپس سیدہ زینب کے مدینہ کی سفر کی طرف آتے ہیں۔
ابوالعاد بن ربی کے بھائی کنانہ نے سیدہ زینب کو اونٹ پر سوار کیا اور اپنے تیر و ترکش ساتھ لیے اور سواری کو کھینچتے ہوئے آگے چلنے لگے۔ اہل مکہ کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے پیچھا کیا اور وادی دیتوا پر جا کر ان لوگوں کو پا لیا۔ جناب حبار بن الاسود جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے آگے بڑھے اور اپنے نیزے کی نوک سے سیدہ زینب کو کچوکا لگا کر زخمی کر دیا اور اونٹ سے گرا دیا۔ آپ اس وقت حاملہ تھی، زخمی ہو جانے کے باعث خون بہنے لگا اور حمل ضائع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جناب ہند بنت عتبہ جن کا پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں دوڑتی ہوئی آئی اور ان لوگوں کو غیرت دلاتے ہوئے چلا کر کہنے لگی کہ غیر مسلح خاتون کے ساتھ مارکا آئی، تمہاری یہ شجاعت بدر کے دن کہاں گئی تھی؟ پھر انہوں نے سیدہ زینب کو اپنی آغوش میں لے کے ان کے جسم سے گرد و غبار وغیرہ کو صاف کیا اور ان کی حالت کو درست کیا۔ اس دوران میں کنانہ بن ربی نے اپنا ترکش کھول کر لڑائی کرنے والوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور کہا کہ جو بھی قریب آئے گا اس کو تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر ہند بنت عتبہ کے شوہر جناب ابو سفیان جو کہ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے اور سردار مکہ تھے، وہ کنانہ بن ربی اور قریش کے درمیان بیچ بچاؤ کروانے آئے اور کنانہ کو مخاطب کر کے برملا کہا کہ زینب کے والد یعنی محمد کی طرف سے ہم کو جو مشکلات درپیش آئی ہیں تم ان سے واقف ہو۔ اب اگر تم ان کو دن دہاڑے قریش کے سامنے اعلانیہ لے کر جاؤ گے تو لوگ اس کو ہماری کمزوری پر محمول کریں گے اور یہ ہماری رسوائی کا باعث ہوگا۔ پھر جناب ابو سفیان نے مزید فرمایا، اپنی عمر کی قسم، ہمیں ان کو ان کے والد سے ملنے سے روکنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں اور نہ ہمیں کوئی انتقام مطلوب ہے، لیکن اس وقت تم ان خاتون کو لے کر لوٹ جاؤ، یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہو جائیں اور لوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے ان کو لوٹا دیا تو پھر ان کو چپکے سے لے کر نکل جانا اور ان کو ان کے والد کے پاس پہنچا دینا۔ راوی کہتا ہے کہ کنانہ بن ربی نے ایسا ہی کیا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے زینب واپس مکہ لوٹ گئیں اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ مدینے کا سفر کیا۔ بس کنانہ بن ربی کی میت میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ کے پاس پہنچا دیا گیا جو کہ ان کو لینے مدینے سے آئے ہوئے تھے۔ جب زید بن حارثہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا تو بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے داماد ابوالعاد بن ربی کے لیے الفاظ نکلے کہ اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، سچ کہا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ 250 میل کا سفر طے کرنے کے بعد نہایت بے کسی کی حالت میں سیدہ زینب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو پاؤں زخمی تھے، کپڑے لہو لہان تھے اور سفر کی مصیبتوں سے آپ نے ڈھال تھی۔ یہ ساری مشکلیں آپ پر اسلام اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی خاطر وارد ہوئی تھی۔ سیدہ زینب کی حالت دار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے جو میری وجہ سے مصیبت زدہ ہوئی اور انہیں اذیت دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ابوالعاد بن ربی کا تجارتی قافلہ سیدنا ابو جندل اور سیدنا ابو بصیر کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا۔ ابوالعاد بن ربی قافلے والوں سے گریز کرتے ہوئے قافلے سے قبل ہی مدینہ پہنچ گئے اور سیدہ زینب کے ہاں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی دی پناہ کا احترام کیا اور ابوالعاد بن ربی کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس دلوا دیا۔ ابوالعاد تجارتی مال لے کر واپس مکہ لوٹ گئے اور مکہ پہنچ کر سب کو ان کا مال لوٹا کر اعلان فرمایا، اے جماعت قریش، کیا کسی کا مال میرے پاس رہ گیا ہے؟ سب نے کہا، ہمارا کوئی مال آپ کے پاس نہیں رہ گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ کو بڑا شریف اور وفادار پایا۔ اس کے بعد ابوالعاد بن ربی نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور مدینہ لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح اول پر ہی ابوالعاد کی طرف لوٹا دیا۔ اب سیدہ زینب کے لیے آرام کے دن آئے تو زندگی نے زیادہ وفا نہ کی۔ مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہوئے جناب حبار بن الاسود کے نیزے سے جو زخم آپ کو لگا تھا وہ اس وقت تو مندمل ہو گیا تھا، لیکن عرصہ دراز بعد پھر کھل گیا اور یہی زخم آپ کی وفات کا سبب بنا اور یوں مدینہ میں سن 8 ہجری کو سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔